قربانی کے مبارک ایام کے ہم قریب آ پہنچے ہیں۔ اب بہت سارے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ بھینس کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو شیخ عبدالعزیز ابن رئیس الرئیس کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کروں انہوں نے کیا جواب دیا ہے، آپ کو اس ویڈیو سے اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے۔ میں یہاں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ دیکھیے عرب دنیا میں جاموس کہتے ہیں اس جانور کو جسے ہم اور آپ انڈیا میں بھینس کہتے ہیں، یہ عرب میں پائے جانے والا جانور نہیں ہے۔ البتہ اس کی قربانی کے سلسلے میں کیا حکم ہے، لیجئے سنتے ہیں۔ بالجاموس کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ الجواب اتفق علماء المذاهب الاربعہ، یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اس بات پہ تمام جو علماء ہیں چاروں مذاہب کے اہل سنت والجماعت کے اکثر علماء على انه يصح الاضحیۃ بالجاموس اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جاموسی حکم البقر، حکم الجاموسی حکم البقر، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کا حکم زکاة الجاموس كزکاة البقر، فی اس کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی اس کے حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ الجاموس کہ زکوٰۃ البقر، تو اس جیسے گائے کی قربانی کی جاتی ہے اسی طریقے سے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے اور اسی طرز پر اس کی زکوٰۃ بھی دی جائے گی۔ اور یہی سوال پوچھا گیا شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ سے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ شیخ فرمانے کہ بہت سارے لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوتے، لیکن اصولی طور پر تو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اختلافات سے بچنے کے لیے تو جواب یہ ہے کہ بھینس کی قربانی درست ہے، بھینس کی قربانی درست ہے۔ اختلاف سے بچنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے، کوئی اور جانور میسر ہے، اس کی قربانی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو بھینس کی قربانی نہ کریں۔ یہاں بہت خوبصورت نصیحت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ نے فرمائی ہے کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے کہ آپ بکرا کر سکتے ہیں یا اونٹ کر سکتے ہیں یا دوسرے دمبا کر سکتے ہیں یا ایسے جانور کی قربانی جس میں کسی کا شک اور شبہ نہیں ہے، تو اس قربانی کے جانور کو اختیار کریں، کیونکہ آپ شک سے بچنے کے لیے اپنے ایک نیک اتنا عظیم کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی حیات طیبہ میں جانور ذو الحجہ کے 10 تاریخ کو جانوروں کی قربانی کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو دراصل قربانی کرنی چاہیے۔ یہ مسنون عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی قربانی بغیر اختلاف کے ہو جائے تو بھینس کی قربانی سے بچ جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر آپ کے یہاں بھینس قربان کی جاتی ہے تو علماء کا ایک بڑا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ شیخ صالح الفوزان یا شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ اگر آپ اس بات کو درست سمجھتے ہیں کہ یہ گائے ہی کی نسل ہے فبہا، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی قربانی اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں، اور قربانی کرنا ذو الحج کے ایام میں 4 دنوں میں یہ مسنون عمل ہے۔ اللہ تعالی میرے اعمال کو اور آپ کے اعمال کو بھی شرف قبولیت بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔